بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کا اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اپنے یہ بیسکلی آپ ایڈریس کر رہے تھے پاکستان کی یوتھ کو، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ ہمیشہ جب تک پاکستان قائم رہے گا آپ کا نام یاد کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قدیر صاحب آئے تھے، انہوں نے اس ملک کو ایک ناقابل تسخیر ایٹم بم کی صورت میں، کہنے کو تو ایک بڑی عجیب سی بات لگتی، لیکن اسٹریٹجکلی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجی میں جب اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو اسرائیل آپ حملہ کرنے جا رہا تھا اور انڈیا وغیرہ یہ سارے آ جاتے. تو اس کے بعد نیوکلیئر پاکستان کی جو رسپانسبلٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہمیں ایک طرح سے وہ بھی دیتی ہے کہ دیکھیں ہم صرف 60 سال یا 61-62 سال پرانا ملک ہے اور ہم پچھلے 8-10 سال سے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہیں. اس کا مطلب کہ جو آپ کی جو باتیں ہیں، جو آپ لوگ سب باتیں کر رہے ہیں حضرات، وہ باتیں ری ایشورنگ ہیں کہ اٹس اے ینگ کنٹری بٹ اسٹل اٹ ہیز اچیوڈ سو مچ. ہاں جی، مایوسی ہے، بہت ساری چیزوں میں مایوسی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے لوگ ہیں، احمد صاحب جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ قوم کو راستہ بار بار دکھانے کے لیے ہیں. احمد صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ You haven't said a word since then. نہیں، میں تو صرف سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ بات جو زید حامد صاحب نے کی ہے، جو عمران خان صاحب نے کی ہے، میں ایک ینگ پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس یہاں سے آئیڈیالوجی سے امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن تک کیسے لے کر جاؤں. پالیٹکس سے ایگزیکیوٹ ہوگا، بالکل، ود ایکسیپشن کہ اگر زید حامد صاحب بھی پالیٹکس میں آ جائے تو پھر ادھر سے بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. لیکن ہاؤ ٹو ٹرن دس، یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں آئیڈیالوجی سے ایگزیکیوشن کی طرف. اور جو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے علی، وہ بات صرف اتنی سی کہ ہم نے ایک نیا پاکستانی شہری پیدا کرنا ہے. وی ہیو ٹو کریٹ اے نیو پاکستانی. اقبال کا پاکستانی، بالکل، اس میں اقبال کا پاکستان، جناح کا پاکستان. اب وہ کریٹ جو ہے آپ کیسے کریں گے؟ میں عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی، I think I can see that answer right now, because when you said کہ ideology سے implementation and the middle section is the missing chain is the media, as we've discussed in previous shows کہ کفر کا جو نظام پوری دنیا پہ زائنسٹ نظام جو چھا گیا ہے، وہ دو لوگوں نے اس کو پروفیس کیا اتنا زیادہ، وہ لائرز اور جرنلسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ ایک سمجھدار جرنلسٹ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے جرنلسٹ ہیں، اور آپ کے میڈیا کے ساتھ ایسا تعلق ہے، تو یو ول بی دا مسنگ لنک. یو آر دا مسنگ لنک. علی، میڈیا جو ہے اور لائرز، یہ سب کچھ، یہ سب ان کا رول ضرور ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں علی کہ 1948 میں جب بالکل ایک نیا ملک پیدا کیا گیا مڈل ایسٹ میں، جس کا نام اسرائیل ہے جی، اور وہاں پہ کسی دو لوگوں نے گورنمنٹ میں یہ کہا کہ ہم ایک 2000 سال مری ہوئی زبان کو پیدا کرنا ہے. اور یہ جو اسرائیلی قوم ہے، جو نئی قوم نے پیدا کی ہے، جو یہاں آنا ہی نہیں چاہتے، بالکل، جو ان کو ہم زبردستی لا رہے ہیں، اور جو 100 زبانیں بولتے ہیں، 150 زبانیں بولتے ہیں، ان کی آج سے 10-15 سال بعد جو نسل آئے گی وہ ایک زبان بولے گی، اور وہ ہیبرو ہے جو 2000 سال سے مردہ ہے. تو لوگ، میڈیا ہو چاہے پالیٹیشینز ہوں یا آپ کے انٹلیکچوئلز جو وہاں اسرائیل کے تھے، وہ ہنس رہے تھے اس بات پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ایک 2000 سال پرانی زبان کو آپ کریٹ کریں. لیکن وہ ہو گیا. آج اسرائیل میں جائیں، بے شک وہ روس سے لے کے امریکہ سے، یورپ سے، ایشیا، افریقہ سے آئے ہوئے ہوں، لیکن وہ ہیبرو بولتے ہیں، ایک زبان، بالکل ایک زبان بولتے ہیں. اچھا، یہ چیز جو ہے میڈیا نے نہیں کیا، یہ لائرز نے نہیں کیا، یہ گھر میں بھی، پیرنٹس میں نہیں، جو والدین ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، یہ اسٹیٹ نے کیا ہے. اسٹیٹ میں ویژن والے لوگ اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ ویژن جو آغا خان نے قائد اعظم کو، یہ ویژنری لوگ تھے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز. آغا خان نے قائد اعظم کو اس وقت کہا تھا کہ سر، اگر یہ نئی مملکت جو ہے اس کی قومی اگر کوئی زبان ہو تو وہ یا تو فارسی ہو یا عربی. اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ صحیح تھا کیا غلط تھا، پوائنٹ یہ کہ ویژن تھی. لیکن کہاں دیکھ رہے تھے، کہاں سے، کس ماضی سے لے کر کس مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ ویژن ہے. اب یہ کرنے کے لیے نا آپ کو علی اسٹیٹ چاہیے ہوگی. یو نیڈ اے اسٹرانگ اسٹیٹ، ایک مضبوط اسٹیٹ. یہ پیچھے جو ہے آپ کو کوئی ویژنری لوگ چاہیے جو پیچھے بیٹھے ہوں. اور فرینکلی میں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہتے ہوئے. دیکھیں، مغربی جمہوریت بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھا نظام ہے، لیکن مغرب کے لیے ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ روم میں ریپبلک جو ہے، روم میں جو ریپبلک ہے، وہ جب کھڑی ہوئی اپنے قدموں پہ، جمہوریت روم میں،
تو وہ مونرکی کو ختم کر کے کھڑی ہوئی تھی. 4 سال چلی تھی, 4.5 سال, 450 سال. اس میں سول وارز ہوئی, اور جب ڈس مینجمنٹ ہوئی تو اس کے بعد امپائر آئی, ڈیموکریٹک روم نہیں آیا, جمہوری روم نہیں آیا, جمہوریت ختم ہو کے امپائر آئی.